الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب سامعین و ناظرین، پروگرام نور قرآن کے تحت آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ بن رحمت طیبی حاضر خدمت ہے، اور آج ہم اس مالک کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ احباب ذی وقار، اس میں جو لفظ رحمان استعمال ہوا ہے، اس کا اطلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر جائز نہیں ہے، کیونکہ رحمان کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہو، اور اس کا مصداق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور لفظ رحیم یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا اطلاق کسی غیر پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آئیے ہم اس کی مثال قرآن کریم سے سنتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور لفظ رحیم کا اطلاق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم ہی سے رسول آئے جن پر تمہارا مشقت میں گزرنا بہت سخت دشوار گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی پر بہت حریص ہے، اور مومنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے۔ یعنی ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ لفظ رحیم کا جو اطلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ لفظ رحمان یہ دنیا کے لیے ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا احسان مومنوں پر بھی ہے اور کافروں پر بھی ہے، لیکن جو لفظ رحیم ہے وہ صرف آخرت کے لیے، یعنی
جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آخرت میں وہ صرف مومنین کے لیے، کفار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے۔ اور پھر بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ رحمان کو پہلے ذکر کیوں کیا اور رحیم کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ رحیم کو پہلے لے آتے، رحمان کو بعد میں لے آتے۔ رحمان کو پہلے لانے کی وجہ کیا ہے اور رحیم کو بعد میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ رحمان کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے، اس لیے رحمان کو پہلے ذکر کیا، رحیم کو بعد میں ذکر کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے۔ عام کو خاص پر فوقیت حاصل ہے، یعنی عام کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے اور خاص کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے، اس لیے رحمان کو پہلے ذکر کیا اور رحیم کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ سامعین، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب جب ہم اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ قیامت کے دن پر چلا جاتا ہے، اور پھر طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، کیا قیامت کا دن اس طرح کا ہوگا جس طرح آج کل ہم دنیا میں گزار رہے ہیں؟ وہ کس طرح کا دن ہوگا؟ آئیے ہم یہ قرآن سے پوچھتے ہیں اور اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ یا رب العالمین تو ہماری رہنمائی فرما کہ ہمیں بتا کہ قیامت کا دن کیا یہ دنیاوی لحاظ سے ہوگا یا وہ منفرد ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج میں ارشاد فرماتا ہے کہ تخرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ الفین سنہ، کہ جبرائیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں اور اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن، ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب ہم میں سے کسی نے 50,000 سال زندگی گزاری نہیں اور نہ ہی ہماری اتنی عمر ہے، لیکن قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اب ہم مزید اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک سنیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قیامت کے دن کے متعلق آیا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کہ یا رسول اللہ اتنا لمبا ایک دن ہوگا؟ تو قربان جائیں، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ مومن پر اس دن پر تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی۔ کس طرح کمی ہوگی؟ فرمایا کہ جس طرح وہ دنیا میں فرض نماز ادا کرتا ہے اور قیامت کا دن اس پر اس طرح گزرے گا کہ وہ
جو وقت فرض نماز ادا کرنے میں لگاتا تھا دنیا میں، اس سے بھی کم وقت میں وہ قیامت کا دن اس سے گزر جائے گا۔ یعنی مومن کے لیے وہ دن بہت تیزی سے گزر جائے گا۔ اب سامعین آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب ہم فجر یا ہم کوئی فرض نماز پڑھتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے، اس سے بھی کم وقت مومن کو قیامت کے دن کا محسوس ہوگا۔ اور کفار کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی وہ دن جو ہے وہ صرف اور صرف کفار پر بھاری ہوگا، مومنین پر بھاری نہیں ہوگا۔ اور اب جب ہم قیامت کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، اور ایک دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دلیل کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قیامت کو وقوع کس لیے کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا کس کے لیے ہے، کس وجہ کے لیے رکھا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں لیکن ان کو ان کے ظلم کی سزا نہیں ملتی، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں لیکن ان کو ان کی مظلومیت کی جزا نہیں ملتی۔ اور اب ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جو ظالم ہے اس کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے، اور جو مظلوم ہے اس کو اس کی مظلومیت کی جو ہے وہ جزا ملنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ قاعدہ ہے کہ جزا اور سزا کا معاملہ اس وقت شروع ہوگا جب انسان اس دنیا سے چلا جائے یا وہ عمل اس دنیا سے اس کا ختم ہو جائے، پھر اس کو اس کی جزا اور سزا ملتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو اعمال ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس نے اپنی زندگی میں مسجد بنائی اور اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو کیا وہ اس کی بنائی ہوئی مسجد اب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی؟ فائدہ ضرور دے گی۔ جب تک وہ مسجد رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص کنواں بناتا ہے اس وجہ سے، اس خیال سے بناتا ہے کہ لوگ اس میں سے پانی پئیں، اگر وہ کنواں بنانے والا شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے اور پھر لوگ اس کنویں سے پانی پئیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، تو وہ جو کنواں ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہ ثواب کب تک ہے؟ جب تک دنیا ہے۔ دنیا کب تک ہے؟ دنیا اس وقت تک ہے جب تک قیامت کا دن واقعہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی شراب خانہ بنا جاتا ہے اور لوگ وہاں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اب وہ بندہ فوت ہو گیا لیکن اس کو اس کی سزا ملتی رہے گی۔ اسی لیے جب یہ سارے اعمال یکجاں ختم نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک جزا اور سزا کا معاملہ نہیں شروع ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مخصوص کیا ہے کہ مومنین کو ان کے جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کی جزا دی جائے، اور جو گناہگار ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو ان کی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔